اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. انتہائی قابل قدر لائق صد احترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے سب سے پہلے فرد آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو پیدا کیا، فی الجنہ وترکہ ما شاء ان یترکہ، جب تک چاہا اس کا ڈھانچہ بنا کے رکھا. فجعل ابلیس یطیف بہ، ابلیس نے دیکھا کہ یہ کچھ شکل بنی ہوئی ہے، تو آدم علیہ السلام میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس کے چکر کاٹنے لگا. فلما رآہ اجوف، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو شکل بنی ہوئی ہے اس کا پیٹ بھی ہے، قال ظفرت بہ، حاکم کی روایت کے الفاظ ہیں، ابلیس کہنے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا. اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا يتمالک، ابلیس سمجھ گیا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چیز بنائی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پیٹ بھی لگا دیا ہے، یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کے سب سے پہلے فرد میں روح ڈالی اور پھر اس کی زندگی کی تکمیل کے لیے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. یہ پہلا گھرانہ، یہ پہلا جوڑا جنت میں بسنے لگا، اور یہی وہ بات ابلیس کو ناپسند لگی جس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا. سب سے پہلی دشمنی حسد کی بنیاد پر ہوئی، چنانچہ جب حکم ربانی ہوا کہ سجدہ کیا جائے، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس دن سے ابلیس کی دشمنی آدمیت کے ساتھ قائم ہوئی. آدم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے ابلیس نے ہی اپنا بدلہ لینے کے لیے ورغلایا، جبکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن بیان کرتا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور دوسری جگہ فرمایا
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. آدم علیہ السلام نے اس کے جھانچے میں آ کر فلم نجد له عزما، عزم نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں گا، بھول ہو گئی، جس کے نتیجے میں انسان اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام سے اس بھول کی وجہ سے وہ جنت سے نیچے اتر آئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جوڑے کو جنت سے زمین پہ اتار دیا، اور پھر آدمیت کی آفرینش شروع ہوئی. قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن سمجھو، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. شیطان تو دعوت اس بات کی دیتا ہے کہ میں نے اکیلے جہنم میں نہیں جانا، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جانا ہے. آج کے اس خطبہ میں شیطان کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ انسان شیطان کے کس کس انداز میں دھوکہ کھا کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کون کون سے مداخل ہیں، کون کون سے دروازے ہیں جن سے شیطان انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے. شیطان عربی زبان میں یہ شطنہ سے ہے، جس کا مطلب ہے مخالفت کرنا اور دور کرنا. سب سے پہلے اللہ کے حکم کی مخالفت اس نے کی، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اور آدمیت کے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے دور کر دیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. اور ابلیس شیطان یہ چونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، فهو بعید بفسقه عن كل خیر وعن رحمت اللہ، اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہر خیر، ہر بھلائی اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے شیطان کو شیطان کہتے ہیں. اسی لیے جو بھلائی اور خیر سے دور ہوتا ہے اس کو ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں کیا تم شیطانیاں کر رہے ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر کے کام تم نہیں کر رہے. شیطان یہ شاطا سے بھی ہے، جس کا مطلب ہے غصہ بھڑکانا. سب سے پہلے شیطان نے جو وار کیا انسانیت پر وہ یہ کیا کہ انسانیت کو اس کے ٹمپریچر کو بڑھانے کی یہ کوشش کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. اور غصہ یہ ایک ایسا چکماک ہے، ایسا پتھر ہے جو آدمیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور شیطان کو اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ غصہ بھڑکاتا ہی یہ ہے، لأنه خلق من نار، یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں اور شیطانوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. وخلق آدم مما وصف لكم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آ چکا ہے. وہ کون سا تذکرہ ہے؟ هو الذی خلقکم من تراب، تم سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور یہی سبب بنا شیطان کی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا. کہنے لگا آدم کو تو نے مٹی سے بنایا اور مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے، مجھے آگ سے بنایا اور آگ کے شعلے ہمیشہ اوپر کو اٹھتے ہیں. اعلیٰ اور افضل برتر جو ہے چھوٹے شخص کے سامنے سجدہ ریز کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے نتیجے میں راندہ درگاہ ہوا اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا اور رہتی دنیا تک دھتکارا رہے گا. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں یہ ابلیس جائے گا. ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں هو اسم لكل عار شرس شدید عات من الجن والانس والحیوانات، انسانوں سے، جنوں سے، حیوانوں سے ہر وہ فرد، ہر وہ چیز جو انتہائی متکبر ہو، جو انتہائی حق کو ٹھکرانے والی ہو، انتہائی گمنڈ کرنے والی ہو اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے والی ہو، اس کو عربی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے.
इमाम तबरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं हुवा कुल्लु मुतमर्रिदिन मिनल जिन्न वल इंस वद्दवाब व कुल्ली शै, हर वो जानवर, हर वो इंसान, हर वो जिन जो मुतमर्रिद बन जाए, किसी की अब कहना न माने, उसको अरबी ज़बान में शैतान कहा जाता है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक खच्चर पे सवार हुए, खच्चर बिदकने लग गया। फरमाते हैं मा हमलतुमूनी इल्ला अला शैतान, तुमने मुझे शैतान पे सवार कर दिया है, ये सवारी है जो सही चल नहीं सकती। तो हर शरारत, हर अल्लाह की रहमत से दूर होने वाली चीज और मुतमर्रिद घुमंड करने वाली चीज को शैतान कहा जाता है। शैतान की अहादीस की रोशनी में दो कुनियतें आई हैं, अबू कितरा, अबू मुर्रा। मुर्रा भी करवाहट को कहते हैं और कितरा भी गंदक को कहते हैं, और इसकी आदत ही ये है, ये इंसानियत के ईमान में भी करवाहट पैदा कर देता है और इंसानियत को क़यामत के दिन गंदक वाली जिंदगी जिसमें आग भड़काई जाएगी उसका शैतान सबब बनता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन्न युही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। हर नबी के लिए हमने इंसानियत भी पैदा की, जिन भी हैं, अंबिया के दुश्मन जिन भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं दखलतुल मस्जिद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद थे। फजलस्तु इलैहि, मैं आपके पास बैठ गया। फ़क़ाल या अबा ज़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ए अबू ज़र तअव्वज़ बिल्लाहि मिन शयातीनिल जिन्न वल इंस, अल्लाह की पनाह तलब किया करो शैतान जिन्नों से और शैतान इंसानों से। फ़क़ुल्त अवलिल इंसी शयातीन, अल्लाह के रसूल इंसानों से भी शैतान होते हैं? क़ाल नअम, क्यों नहीं, तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वा शयातीनल इंस वल जिन्न, हमने नबियों के जो दुश्मन बनाए, जिन्होंने नबियों की दुश्मनी की, शैतानों से भी होते और होते जिन्नों में से या इंसानों में से। इंसानों का वहां तज़किरा पहले आया है। तो वो शख्स जो अल्लाह की रहमत से दूर होने के काम करता है, घमंड, तकब्बुर, गुरूर अपने अंदर ले आता है, वो शैतान ही तो है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि दलाइल की रोशनी में एक बहस करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुख्तलिफ किस्म के शैतान पैदा किए। खिंज़ब शैतान नमाज में वसवसे डालता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ते वक्त ख्यालात आते हों या इंसान की तवज्जो न रहती हो या इंसान को पता न चले कि मैं क्या पढ़ रहा हूं या उसको पता न चले कि कितनी रकतें पढ़ी हैं, सहाबी रिवायत करते हैं मेरे दिल में ख्यालात आने लगे, मैंने फौरन अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज के अंदर ही बाएं तरफ मुंह कर लो और 3 मरतबा थुतकारो और अऊज़ु बिल्लाहि मिन खिंज़ब, ये अल्फाज कह दो। फ़फ़अलतु ज़ालिक, सहाबी फरमाते हैं मैंने ये नुस्खा आजमाया, मैंने इसी तरह किया। फ़फ़अलतु ज़ालिक फ़अज़हबहुल्लाहु अन्नी, उसके बाद मुझे जिंदगी में कभी नमाज में तसव्वुरात और तख़य्युलात नहीं आए। एक शैतान वलहान है जो वुजू में इंसान को वस्सा डालता है, कहता है नहीं अभी भी सूखा है, 7-7 मरतबा 10-10 मरतबा। कुछ मरीज इंसान बाजू को धोते, पाँव को धोते, चेहरे को धोते नजर आते हैं। सबब क्या है? शैतानी वसवसा है। 1 मरतबा धो लो, 2 मरतबा आज़ा को धो लो, 3 मरतबा धो लो, बाज आधा 2 मरतबा, बाज 3 मरतबा। 500 रिवायतें सही बुखारी की मौजूद हैं। लेकिन एक शक की मिजाज है, ऐसा शक उसके अंदर है, ये शक पैदा करने वाला वलहान शैतान है जो कहता नहीं 1 मरतबा फिर धोवो,
پھر اس کو ملو 7 مرتبہ 10 مرتبہ، اور آپ کو دیکھنے میں ملا ہوگا کہ کچھ لوگ 2 کی بجائے 4 سجدے کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ شیطان کے تسلط میں ہیں، اس کے شکنجے میں ہیں، جو شک ڈالتا ہے اور یقین سے دور کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھ لے تو اس شیطان سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ داسم یہ وہ شیطان ہے جو کسی کو سلام نہیں کہنے دیتا۔ آج 100 آدمی بیٹھے ہوں، اٹھ کے چلے جائیں، دیکھنے میں آتا ہے اس میں سے 5 لوگ سلام کہتے ہیں، 95 لوگوں کی گردنوں پہ پنجہ ہوتا ہے تو داسم شیطان کا ہوتا ہے۔ اور شیطانیت کے روپ میں انسانیت نظر آتی ہے، جن کے اندر خیر خواہی نہیں، سلام کہنے سے بھی بخل۔ ابخل الناس من بخیل بسلام، سب سے بڑا بخیل کائنات کا وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، لقوس یہ وہ شیطان ہے جو تحریش پیدا کرتا ہے۔ اس کے پاس گیا، پتہ ہے تمہیں فلاں تیرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے تیرے بارے میں فلاں نے کیا بات کی تھی، لڑائیاں، فساد، یہ بہت سارے اختلافات۔ لقوس شیطان کے شکنجے میں آنے والا انسان جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، عرب کے رہنے والے، ارض حجاز کے رہنے والے توحید والے ہیں، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ یہ میرے پیچھے نہیں لگ سکتے، ولیکن بالتحریش بینہم، لیکن ایک راستہ ابھی بھی کھلا ہے، تحریش کے ساتھ ان کو بھی لڑا دے گا۔ تحریش جس کو آپ پنجابی میں اس کا ترجمہ آسانی کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کی چک کے پیچھے لگنے والا یہ لقوس شیطان کے شکنجے میں ہوتا ہے، اور جب تک اللہ سے توبہ نہیں کرتا اور استغفار نہیں کرتا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد نہیں کرتا، نہ یہ تحریش سے باز آ سکتا ہے اور نہ چمٹا ہوا شیطان اس سے دور ہو سکتا ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، زلمبور ایک ایسا شیطان ہے جو بازاروں میں دھوکے، فراڈ، جھوٹ بلواتا ہے، مرہ گانے سننے پہ مجبور کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو کتنی اچھی آواز ہے، اعور یہ کانا شیطان، اس کا کام یہ ہے بدکاری کروانا، متوس جو جھوٹی افواہیں پھیلانے میں قوت لگاتا ہے، کہتا ہے کہہ دو، کوئی تحقیق نہیں، کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جو بات سنی ہے آگے پھیلا دو۔ مسلمانوں کے اندر یہ افراتفری پھیلانے کا کام یہ متوس کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ صبرہ مصائب و توابع، مصیبتوں کی خبریں، مصیبتیں پیدا کرنا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی تکلیفیں پہنچانے کے لیے صبرہ شیطان اپنی کوشش کرتا ہے۔ اور مسلمان جب صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ان سارے شیطانوں کے شکنجے میں ہوتا ہے۔ جب تک پوری کائنات کے لوگ جو اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں نمازوں کے پابند نہ بنے، قرآن کی مستقل روزانہ تلاوت نہ کریں، صبح شام کے اذکار پہ مداومت نہ کریں، اور ہر نماز کے بعد اذکار کی پابندی نہ کریں، کبھی بھی ان شیطانوں سے نہیں بچ سکتے جو چاہے کر لیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہی منہج تھا کہ زندگی کے ایک ایک پہلو میں انسانیت اللہ کے قریب ہو جائے اور شیطان سے دور ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے۔ انتہائی قابل قدر بھائیوں، قرآن مجید نے اس بات کی حقیقت کو بیان کیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور شیطان یہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار
وخلقته من طین، میں بہتر ہوں، مجھے تو نے اے اللہ آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بات سنتے ہی خالق و مالک فرمانے لگے قال فاخرج منها فإنك رجیم، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم مرجوم ہو، راندہ درگاہ ہو، دھتکارے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے، اور جو تیرے پیچھے لگیں گے ان پر بھی لعنت ہے۔ قال ربی، شیطان بول کے کہتا ہے اے میرے رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک پھر مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرین، جاؤ تجھے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا، میں نے اپنے تکبر کی وجہ سے دوری اختیار کر لی، اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے بھی وسع ڈالوں گا، پیچھے سے بھی آگے وسع ڈالوں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیری مخلوق میں سے اکثر نہ شکر لوگ بناؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ابلیس نے کوشش کی سوائے سچے مومنوں کے اس کے شکنجے میں آ گئے۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، شیطان کہنے لگا اے خالق و مالک میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں تیری ساری مخلوق کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے خالص بندے میرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال، شیطان کہنے لگا وعزتک یا رب، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہوں لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک تیری مخلوق کے جسم میں جان رہے گی میں ان کو دین سے دور کرتا رہوں گا۔ خالق و مالک نے فرمایا وعزتی وجلالی، تم نے میری عزت کی قسم اٹھائی ہے، میں خود اپنی عزت و جلالت کی قسم بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میری مخلوق میں سے کوئی بھی فرد توبہ کے لیے زبان کو حرکت دے گا، ہونٹوں کی حرکت بعد میں ختم ہوگی، میں پہلے اس کو معاف کر دوں گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، جاؤ زور لگاؤ میرے بندے تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، جن کا ایمان کامل ہوگا شیطان وسع نہیں ڈال سکے گا۔ وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں شیطان کے تسلط میں نہیں آ سکتے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، سب سے زیادہ شیطان کے پیچھے لگنے والے رائٹ ہینڈ جو شیطان کے ہیں وہ مشرک ہے۔ قرآن اپنی زبان میں کہہ رہا ہے سب سے زیادہ شیطان کام لے گا تو مشرکوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے دین سے منہ پھیر لیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ساتھ اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے شیطان کو دوست بنا لیا، جو اس کا دستے بازو بن گیا، اس سے بڑا تو دنیا میں خسارہ پانے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی لیے قیامت کے دن جب ساری کوششوں کے بعد جہنم میں جانے لگے گا شیطان اور ساتھیوں کو بھی انگلی لگا کے لے جائے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، آج مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ فیصلہ جب سنا دیا جائے گا شیطان ہی کہے گا
اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ تو وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ میں نے جتنے وعدے تمہیں دیے سارے ہی جھوٹے تھے. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ کوئی میری طاقت نہیں تھی کہ میں پکڑ کے گناہ کرواؤں. إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي میں نے تو وسع ڈالا تھا سارے کام تو تم نے کیے تھے. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ آج مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ ملامت کرو اپنے آپ کو. پاگل تھے تم, دماغ درست نہیں تھا. دعوت میں نے بھی دی, تمہارے خالق نے بھی دعوت دی, تم نے اپنے خالق کی بات کو نہ مانا, میری بات کو مانا. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ نہ میں پاگل تھا. وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي نہ تم پاگل تھے. کیا تو تم نے سب کچھ ہے, آؤ پھر اکٹھے پھر جلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے نتیجہ بیان کرنے کے بعد قرآن میں فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ تیرے پیچھے لگنے والے لگ لیں. میں نے بھی یہ قانون بنایا ہے, تجھ سے بھی جہنم بھروں گا اور تیرے چیلوں سے بھی جہنم کو تو بھرنا ہی ہے نا. آخر وہ جہنم بنی ہے کسی چیز سے ہی بھری جائے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت اللہ فرمائیں گے ہاں جہنم بھر گئی ہو, کو کچھ اور چاہیے. وتقول هل من مزید جہنم بول کے کہے گی کچھ اور بھی ہے تو آنے دو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہے. انہ کان وعدہ مأتیا اس کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں. انک لا تخلف المیعاد اللہ کے وعدوں میں کسی قسم کا تخلف نہیں ہو سکتا. میرے معزز اور محترم بھائیوں, انسانیت کے ساتھ شیطان کی دشمنی کے بارے میں آپ نے چند باتیں سنی. آئیے کون سی ایسی راہیں ہیں جن راہوں سے انسان کے اندر شیطان جاتا ہے, ان راہوں کو پہچانیے اور وہاں دیواریں قائم کیجیے اللہ کے ذکر سے, قرآن کی تلاوت سے, محمد مصطفیٰ کے فرامین سے, تاکہ شیطان تمہارے قریب نہ جائے. سب سے پہلی بات جس سے شیطان انسانیت کے اندر جاتا ہے کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر کفر اور شرک کی دعوت دیتا ہے اور خوبصورت بنا کر. کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر آ کے دل میں وسع ڈالتا ہے کفر کرو, فلاں قبر پہ جا کے اتنا دودھ بھجواؤ, تمہیں نہیں پتا یہ بڑا کرمی والا ہے, تمہیں نہیں پتا کہ اس کی طاقت اور قوت کتنی ہے, خوبصورت بنائے گا. اذ قال للانسان اکفر کفر کرو, قال انی بریء منک جب وہ کفر کر لے گا تو ساتھ ہی کہہ دیتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. بھائی میں تو بری ہوں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, تم اب دھکے کھاتا رہو. اس لیے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شرک پہ لگ جائے, بدعت پہ لگ جائے, شیطان آ کے مزید ان کو وضاحتیں نہیں کرتا, چکر لگا کے چلا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی مدت سے میں نے محنت کر کے یہ کام کرنا تھا, تم پہلے ہی کر رہے ہو, مزید تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خصوصاً اس شخص کو جو دین سمجھ کے شرک کر رہا ہو, جو دین سمجھ کے بدعت کو اختیار کیے ہوئے ہے, اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے. جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا, شرک کی راہوں کو بند نہیں کر دیتا, توبہ بھی قبول نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ اللہ نے بدعتی کے سامنے چادر لٹکا دی ہے, پردہ لٹکا دیا ہے, جب تک حتی یدعها جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا, یہ معافیاں بھی مانگے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. اس نے محمد مصطفیٰ کی حیثیت کو جانا ہی نہیں ہے. پوری کائنات سے اعلیٰ شخصیت محمد الرسول اللہ. اللہ نے ایسی ذات تو پیدا ہی نہیں کی, نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی
جب وہ ذات کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ ہے تو اس کے اقوال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے اور اس کے اعمال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات پہ یقین نصیب فرمائے۔ عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں خلقت عبادی حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم، میں نے پوری کائنات کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، جو شیطان کے شکنجے میں آیا دین سے دور ہوتا گیا۔ وحرمت علیہم ما احللت لهم وامرتهم ان یشرکوا بی ما لم انزل به سلطانا، وامرتهم، شیطان نے ہی ایسا کیا، وحرمت علیہم ما احللت لهم، میں نے جس چیز کو حلال کیا شیطان کے پیچھے لگنے والوں نے کہا یہ حلال نہیں حرام ہے، شیطان نے کہا یہ حلال ہے جس کو اللہ نے حرام کہا تھا۔ اور آج انسانی شکل میں شیاطین بیٹھے ہیں کس جگہ پہ جہاں انسانیت کو برباد کیا جا سکتا ہے، ایک نہیں 20 چینلز پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اور فکری گماشتے شیاطین ہیں جو انسانی شکل میں مسلمانوں کو غلط راہیں دے رہے ہیں اور قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ اور یہی بات شیطان کہتا ہے جب وہ مسلمانوں کو کفر کروا لیتا ہے، شرک کروا لیتا ہے، خود کہتا ہے میں تو بڑا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اب تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ مسلمانوں کو تو غلط رستہ دے دینا اور خود جو ہے لوگوں کے سامنے ہی کیا کچھ پہن کے بیٹھا ہے اور پتہ نہیں کل قیامت کو انجام کیا ہونے والا ہے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، انسان سے تو اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ دنیا کا بوجھ کیسے اٹھائے گا ظالم جو مسلمانوں کو قرآن سے دور کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے طریقے سے دور کرتا ہے، یہ کس کس کا بوجھ اٹھائے گا اور پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے التشکیک فی اصول الدین، دین کے اندر شک پیدا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم، شیطان کسی کے پاس آئے گا، فیقول من خلق کذا، بندے کے دل سے پوچھے گا بتاؤ یہ فلاں چیز کس نے بنائی ہے، من خلق کذا، زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنایا۔ اصل یہ مقصد نہیں اس کا ہوگا شیطان کے یہ سوال پیدا کرنا دل میں، مقصد کیا ہوگا؟ آخر پوچھے گا من خلق ربک، دل میں سوال اٹھے گا بتاؤ تیرے رب کو پھر کس نے پیدا کیا۔ جب اس بات تک پہنچ جاؤ سمجھ لو شیطان کے پنجے تمہارے اوپر گڑ چکے ہیں۔ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، ایسی سوچ پیدا ہونے لگے رک جاؤ سوچنے سے اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر تم اس شیطان کی ندی میں بہہ جاؤ گے۔ اور آج مسلمانوں کی حالت اتنی ہو چکی ہے، ان کو یہ کبھی نہیں کسی نے پوچھا یا نہ کسی نے بتایا، نہ ان کو توفیق ہوئی کہ یہ پوچھنے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ پوچھیں گے موسیٰ کی بہن کا نام کیا ہے، پوچھیں گے آدم کا نکاح کس نے پڑھایا ہے، پوچھیں گے بتاؤ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے، پوچھو ان سے جنہوں نے رشتہ داریاں قائم کرنی ہے، ہمیں کیا بتا ہے۔ اس طرح کے سوالات اٹھانا شیطانی کام ہے، اور کہتے جی سوال ہے جواب دیں، آپ تو جواب دے، نہیں آتا تو کہیں نہیں آتا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، وہ بات جس کا دین میں فائدہ نہیں، اس طرح کے سوالات سے اللہ کے رسول نے ویسے ہی منع کیا ہے۔ اگر ابلیس کی بیوی کا پتہ چل جائے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ کیا کوئی رشتہ داری قائم کرنی ہے؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تمہارے دین میں جس بات کا فائدہ ہے وہ پوچھو تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے شک پیدا کرنے والوں کو ہدایت دے، اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے اندر شک پیدا کر لیتے ہیں ان کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔
تیسرا طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آتا ہے، الافتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھنا، بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسے ہی کیا ہے، حالانکہ قرآن میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، جو شرک کرتا ہے سب سے بڑا جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر۔ اللہ نے تو اس بات کا حکم ہی نہیں دیا کہ کسی کے سامنے تم سجدہ کرو، رکوع کرو اور کسی کے سامنے اپنی فریاد پکار رکھو، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ وہاں جا جا کے قبروں کو دھو دھو کے وہ پانی پیو اور پتہ نہیں کیا کچھ کرو؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پہ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے شرک کیا اس نے تو اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی لائق ہے اس بات کا۔ اور دوسری جگہ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، فحاشی کا، اور یہ شیطان ہی حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم ایسی باتیں کہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ اور آج سچی بات یہ ہے، یقین مانیے بسا اوقات بات سن کے خوف آتا ہے کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اچھا بھلا نمازی شخص بیٹھا بیٹھا کہے گا بس جی اللہ کا حکم ہے، بس جی حدیث میں آیا ہے یہ کر لیں، دیکھو سارے نبیوں نے یہ فلاں عید منائی تھی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بھی منائی تھی۔ یہ قیامت کو کیا جواب دے گا شخص جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ 30 پارے قرآن مجید کے موجود ہیں، ایک حرف اس میں سے ضائع نہیں ہوا۔ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ کس انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے؟ ان مساکین، یہ بیچارے نیکی کی خواہش کرنے والے لوگ، اللہ کی قسم ان بیچاروں کے اندر بھی محبت ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کی محبت ہونے کے ساتھ جہالت بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے دنیا جہان کی ڈگریاں تو لے لی ہوتی ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا، اسی کی سزا ان کو ملتی ہے کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ کے جہنم کی راہوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا فرمائے اور قرآن مجید کی محبت پیدا فرمائے کہ وہ اللہ سے جڑے رہے، اللہ سے تعلق نہ ان کا ٹوٹے۔ چوتھا طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، سب سے پہلی بات اللہ کے ذکر سے دوری۔ اگر آپ میری بات پہ پریشان نہ ہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج صبح کی نماز با جماعت کس نے پڑھی؟ میں ہاتھ بھی نہیں کھڑا کروانا چاہوں گا کیونکہ آپ کی عزت میری عزت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ شیطان کہاں جائے؟ سارے تو یار ہیں اس کے، اور جس نے نماز پڑھی بھی ہے میں ہاتھ پھر بھی نہیں کھڑا کرواؤں گا۔ دل سے پوچھو کس نے مکمل ذکر کیا ہے نماز کے بعد؟ شیطان کہاں جائے؟ کیوں نہ شیطان کا تسلط ہو؟ اس سے بڑی بھی احمقانہ کوئی سوچ ہے کہ 23 گھنٹے اپنے پیٹ کے لیے حرکت کرے انسان اور ساری نمازوں کو جمع کر لو 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ یہ میں نے بہت مبالغہ کر کے کہا ہے اور ان لوگوں کی بات سوچ کے کہا ہے جو 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ ہمارے جیسے تو تیز گام پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں 20 منٹ میں فارغ ہو جائیں گی۔ بتاؤ جو 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں نکالتا، کس امید میں بیٹھا ہے کہ 23 گھنٹے پیٹ کے اور 1 گھنٹہ اللہ کا یہ بھی نہیں نکالتا تو کل کو کیا اس کو حاصل ہوگا؟ یہ شیطان کے تسلط میں نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی خود سوچ نہیں رکھتا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان اغوا کر لیتا ہے ان کو، فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا، اولئک حزب الشیطان، یہ ہے اصل شیطانی ٹولہ، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور شیطان کے پیچھے کرنے والے لوگ، اس کا گروہ جو ہے یہی تو خسارہ پانے والا ہے۔ میں یہاں رک کے بات سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟
بولیں بھائی. کچھ تو نواب ہوتے ہیں سیر نہ ہو تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی, کہتے ہیں جی صبح واکنگ کرنی ہے, نہیں ذکر, اور جا رہے ہیں ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے. ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ, تیری شادی ہو ٹریک سوٹ پہن کے جاؤ گے؟ تم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے. اپنی منگیتر کے سامنے تم نہیں جا سکتے ٹریک سوٹ پہن کے, خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تم نے عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے. وہی انگریزوں کی سوچ, وہی یہودیوں اور مجوسیوں کی سوچ رکھنے والا شخص اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لا سکتا ہے؟ ان اللہ احق من تزین لہ, سب سے زیادہ خالق کا حق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. تم نے جانا ہو آفس میں 100 ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہو, صبح کی نماز پڑھنے آؤ نہ ذکر نہ کچھ, اور ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے, اور وہ سوٹ جو تم نے رات کو پہنا ہے کچھ پتا نہیں کیسا سوٹ ہے, اور کس انداز سے کھڑے ہو, سلام پھرتا ہے اور دروازے سے باہر نکلتا نظر آتا ہے, کیا اثر ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جی کیا کریں, بس اللہ کہے گا, اللہ کی توفیق ہوگی, اللہ چاہے گا تو ہوگا. یہ مشرکوں کی باتیں ہیں. مشرک بھی کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء, اللہ اگر چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارا باپ دادا شرک کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا. اور یہ ساری کی ساری حجتیں شیطانی ہیں, یہ مشرکوں کی حجتیں ہیں. مومن تو یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دے, آئندہ سے درست کر دے. اللہم ارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی, اللہ پچھلی غلطیاں معاف کر دے, تھوڑا سا اس لیول سے اور اونچا کر دے. یہ مومن کی خواہش ہوتی ہے. لیکن تعجب کی بات ہے, میری بات پہ غصہ نہ کرے, ہم نے تو یہ دعا بھی کبھی نہیں پڑھی. ہم کہتے ہیں سجدے سے اٹھو, پتہ اس وقت چلے جب دوبارہ ماتھا زمین پہ ٹکا دو, دعا کوئی نہیں پڑھنی. کس حدیث میں آیا ہے؟ کیسی نماز ہے جو محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی جاتی؟ قبول کس کو کرواؤ گے؟ کس کے گھر جاؤ گے؟ لوٹ آؤ اسلام کی طرف. اسلام قرآن کا نام ہے, اسلام محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے, اور بس کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی بات میں ہی فلاح و فوز و کامیابی ہے. اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے. پانچواں طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آتا ہے, وعدہ لینا بھول گیا ہوں, ذکر کر کے اٹھا کریں گے سارے ساتھی. تجربہ کر لینا, ابھی سلام پھرے گا نا تو ایک نہیں 20 آدمی سنتے پڑھنے کے کھڑے ہوں گے, جیسے زندگی میں یہی پڑھتے ہیں, باقی سارے منکر ہی ہیں سنتوں کے. کسی نے ذکر پورا نہیں کرنا. میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں, شیطان سے بچنا چاہتے ہو ذکر کو لازم پکڑو, ذکر کر کے اٹھو. کیا ہے 4 منٹ اگر لیٹ چلے جاؤ گے گھروں کو, اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو جنت میں جاؤ گے کہ نہیں؟ اور اگر یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, ذکر بھی نہ کیا, اسی حالت میں رستے میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ حسرت تو رہے گی نا کہ ذکر نہیں کیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پانچواں طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آتا ہے, ترک الصلاۃ والتہاون بہا, نماز کو چھوڑ دینا اور نماز میں سستی کرنا. ہاں جی آئے نماز پڑھ لیں, بس جی کیا کریں, آفس سے ٹائم نہیں ملتا. ٹائم تو ملک الموت آ کے آپ کو بتائے گا کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کو بھی کہنا ٹائم نہیں ہے, 2 منٹ ٹھہر کے آنا. ذرا کہنا ہمت ہے تو دیکھے گا کیسے گردن مروڑ کے تیری بتاتا کہ تیرے پاس ہے ٹائم کہ نہیں. تم نے تجوریاں بھرنے کے لیے اللہ سے دوری اختیار کی, تمہیں بتائے گا ملک الموت. اگر تم اسی حالت میں مر گئے بغیر نماز کے تو کہے گا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی, اور خبیث روح باہر آ. یہ روح تیری بھاگے گی تیرے جسم میں, نکلنے کی کوشش نہیں کرے گی. پھر اس انداز سے ملک الموت کھینچ کے نکالے گا جیسے کانٹوں کے اوپر کپڑا رکھا ہو اور اس کو کھینچا جائے تو کرچی کرچی وہ کپڑا ہو جاتا ہے. پھر تیرے ساتھ ٹائم کا بات ہوگی, پھر تمہیں پتا چلے گا ٹائم ہے کہ نہیں ہے. اس وقت سے پہلے اللہ سے ڈر جا, نماز کے وقت مسجد میں آ جا, برکتیں اللہ نے دینی ہے.
تم دنیا کے پہلے تاجر نہیں ہو نہ آخری تاجر ہو کہ تمہارے بعد کو تاجر آنا نہیں ہے. عثمان بھی تاجر تھا, عبد الرحمن ابن عوف بھی تاجر تھا رضی اللہ تعالی عنہما, جن کی تجارت کو اللہ نے ایسا فروغ دیا, ایک ایک مجلس میں 500 گھوڑا قربان کرنے والے, 5 لاکھ دینار دینے والے. تم نے تو 5 دینار, ابھی 5 لاکھ دینار دیکھا بھی نہیں ہوگا. تم کہتے ہو کہ میں تجارت کرتا ہوں, آؤ اسلامی تجارت کی طرف لوٹ کے آؤ. نماز کے وقت نماز پڑھ لو, اللہ کی قسم حدیث کہتی ہے تم نماز کے وقت نماز پڑھ لو, سچ بول لو, تمہارا دکان میں اور آفس میں بیٹھنا بھی اللہ عبادت لکھ دیں گے. قرآن مجید میں اللہ فرماتی ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون. یہ تو شیطان ہے جو دشمنیاں پیدا کرتا ہے, بغض پیدا کرتا ہے, اور تمہیں اس بات کی لالچ دیتا ہے شراب پیو, جوا کھیلو. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر سے شیطان ہی روکتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور نماز سے بھی شیطان ہی روکتا ہے. وہ مجلسیں, وہ ڈیرے, وہ دفتر جو تمہیں نماز سے روکتے ہیں وہ شیطانی ڈیرے ہیں, وہ شیطانی دفتر ہے, وہ دوست نہیں شیطان ہے. قرآن کی زبان سمجھو. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ عمر جس سے شیطان ڈر جاتا تھا, جب یہ آیت نازل ہوئی کھڑے کھڑے گر گئے اور گھٹنوں کے بل ہو کے رونے لگ گئے. کہتے ہیں انتہینا یا ربنا, انتہینا یا ربنا, اللہ معاف کر دینا, ہم تو رکے ہوئے ہیں, ہم پہ عذاب نہ نازل کرنا. عمر کے ایمان کی حالت یہ ہے, لیکن آج جرت دیکھیے مسلمانوں کی کہ وہ اللہ کی مخالفت میں جرت کیسی کرتے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں الکبائر میں, ایک آدمی اپنی بہن کو دفن کرنے جاتا ہے. دفن کیا, کچھ نقدی سی درم و دینار کی شکل میں, وہ بھی قبر میں گر گئی. قبر بند ہو چکی تھی, کہا ابھی کھول کے نکال لے, تو ابھی تو بند کی ہے. فلما فتح قبرها, جب اپنی بہن کو دوبارہ قبر کھولی, اشتعل علیہ نارا, پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے. ففزع الرجل الى بیتہ, وہ بچہ بھاگا اپنے گھر کی طرف چیختا چلاتا, دروازے پہ پہنچتا ہے, کہتا ہے اماں اخبرینی عن اختی, اماں اور میری ماں مجھے بتاؤ میری بہن کیا کرتی تھی, میں نے یہ حالت دیکھی ہے. ما الذی یفزعک یا بنی, بیٹا پریشان کیوں ہو, کہاں پہلے بتاؤ میری بہن کیا کرتی تھی. ماں نے کہا بیٹا کوئی عیب نہیں دیکھا, ہاں ایک عیب تھا, وہی التی تتہاون بالصلاۃ, نماز کا وقت ہو جاتا وقت پہ نماز نہیں پڑھتی تھی, سستی کرتی تھی. جو سستی کرتا ہے نماز میں, اگر اس کی حالت یہ ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کی کیا حالت ہوگی. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے اور نمازوں کے پابند بنائے. میرے معزز اور محترم بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان شکنجہ اس وقت گاڑتا ہے انسانیت پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرض کردہ احکامات میں تکاسل برتتا ہے, سستی برتتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان, جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ پڑتا ہے کہ مجھے اذان نہ سنائی دے. وَلَهُ ضُرَاطٌ, اور اس کی آوازیں نکلتی ہیں اس کی پشت سے, حَتَّى لَا يَسْمَعُ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانِ, جب اذان ہو جاتی اقبل, پھر آ جاتا ہے. فَإِذَا سُوِّبَ أَدْبَرَ, جب تکبیر کہی جاتی ہے شیطان پھر بھاگتا ہے. فَإِذَا قُضِيَ التَّسْوِيبُ أَقْبَلَ, جب تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے. حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ, پھر مسلمان کو وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے
اور کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا لما لم یکن یذکر من قبل، جو اس سے پہلے اس کو یاد نہیں آتا، کبھی گھر کی بات، کبھی کاروبار کی بات، کبھی دوستوں کی بات، کبھی کسی اور کی بات نماز میں یاد کرواتا ہے۔ حتی یضل الرجل ما یدری کم صلی، جب سلام پھیرتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس نے پڑھا کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے ان الشیطان یعقد ثلاث عقد علی قفاہ، آدمی کے انسان کی گدی پہ 3 گرے باندھتا ہے، اور شیطان برج آف نوز انسان کے ناک کے بانسے میں آرام کرتا ہے، صبح تھپکیاں دیتا ہے، علیک لیل طویل، نم سویا رہو، نماز کے لیے نہیں اٹھنا، بہت لمبی رات ہے، تھپ تھپاتا رہتا ہے یہاں تک کہ نماز گزر جاتی ہے، پھر اس کے بعد اٹھتا ہے، ابھی نماز کا جب وقت گزر جاتا ہے، بیل الشیطان فی اذنی، اس بندے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، فاصبح خبیث النفس، جب یہ صبح اٹھتا ہے انتہائی بری حالت میں، شیطانی چیلا بنا ہوا، شیطان کی بات ماننے والا یہ شیطان ہی بنا ہوا اٹھتا ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، ایسے انسان پہ اللہ کی رحمت کیسے برس سکتی ہے؟ لیکن ایک انسان جب اٹھتا ہے فذکر اللہ عز وجل، اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، انحلت عقدہ، ایک گرہ کھل جاتی ہے، فاذا توضا انحلت عقدۃ اخرى، جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، یہ پھر انسان کامیابی سے اپنا دن گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی ان رستوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ قابل قدر بھائیوں، شیطان جن راہوں سے آتا ہے ان راہوں میں سے ایک راہ برا دوست بھی ہے۔ غصہ تو آتا ہے، بات تو کڑوی لگتی ہے نوجوان کو جس کا تازہ خون گردن میں دوڑتا ہے، لیکن کیا بنے گا کل قیامت کو؟ بیلیوں کے پیچھے لگ کے نمازوں کو چھوڑنے والا شیطان، وہ انسانی شکل میں شیطان ہے جو تمہیں نماز سے روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ آج تو بڑے عجیب انداز میں اپنا سینہ نکال کے بفرا ہوا نظر آتا ہے۔ کل قیامت کو جب جہنم کی دہکتی آگ نظر آئے گی جو انسانی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، نہ وہاں بیلی کام آئے گا نہ وہاں یہ ڈیرے کام آئیں گے، اپنے ہی ہاتھوں کو چباتا نظر آئے گا اور کہے گا یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے پیغمبر اور حبیب کی بات کو مانا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ تاش کھیلنے والا میرا یار، یہ لوڈو کھیلنے والا میرا یار، شطرنج کھیلنے والا میرا یار، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ جوئے باز کے ساتھ میں بیٹھا تو مجھے اس نے قرآن و حدیث سے دور کر دیا، لیکن وہاں پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں نے اس کو یار نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی
عن الذکری بعد اذ جاءنی، مجھے تو اچھی بڑی سمجھ تھی، میں نے تو قرآن پڑھا تھا، قرآن کو یاد کیا تھا اور قرآن کے معنی بھی سمجھتا تھا، تینوں باتیں نہیں بھی تھی، قرآن کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی۔ اس ظالم نے مجھے قرآن سے دور کیا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ قرآن کی آیت کو سمجھیے، بات تو یار اور دوست کی ہو رہی ہے، شیطان کے لفظ کیوں آئے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں جو یار تمہیں نماز سے روکے، جو قرآن سے روکے، وہ شیطان ہی تو ہے، اس کو تم کیا کہو گے؟ قرآن اس کو شیطان کہہ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شیطان کے شکنجے میں آنے کا ایک اور راستہ، اور یہ پیغام ہے ان بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے لیے، المرأۃ عورہ، عورت پردے کا نام ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو ورگلانے کے لیے پیچھے چلتا ہے، جھانکتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور سب سے قریب اللہ کی عورت اس وقت ہوتی ہے جو یار تمہیں نماز سے روکے، جو قرآن سے روکے، وہ شیطان ہی تو ہے، اس کو تم کیا کہو گے؟ قرآن اس کو شیطان کہہ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شیطان کے شکنجے میں آنے کا ایک اور راستہ، اور یہ پیغام ہے ان بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے لیے، المرأۃ عورہ، عورت پردے کا نام ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو ورگلانے کے لیے پیچھے چلتا ہے، جھانکتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور سب سے قریب اللہ کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ ذرا اپنی عقلوں پہ ماتم کرو، اور میں کہتا ہوں غصہ آئے تو موتو بغیظکم، یہ نئی تنظیم جو ہے جس نے مسلمانوں کو فساد کی طرف لانے کی کوشش کر رکھی ہے، یہ شیطانی تنظیم ہے جو کہتے ہیں نیو جنریشن چاہتی ایسے ہے، نہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، خان کا نظام ہے پردہ، یہ وہ تنظیم ہے جو بھی بے پردہ ہے وہ اس تنظیم میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر سے نکلے تو شیطان پیچھے ہے، جب کندھے پہ کندھا رکھ کے ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر شیطان سو جاتا ہوگا۔ بلی کو دیکھ کے چوہا بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بلی کی بھی آنکھیں بند ہوگی ہوں گی، پتہ اس وقت چلتا ہے جب پیٹ میں پہنچا ہوتا ہے بلی کے، تو یہ کندھے پہ کندھا رکھ کے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دوپٹہ جو ہے وہ جیسے پھندا گلے میں ڈالا ہوتا ہے ایسے لٹکا کے جانے والی یہ کالج یونیورسٹی میں سمجھتی ہوگی شیطان سو گیا ہے۔ ماتم کرو اپنے علم پہ اور رو لو اپنی اس جہالت پہ، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ عورت کے تقدس کو جانو۔ المرأۃ عورہ، عورت نام ہی پردے کا ہے۔ جو شخص اپنی ماں کو، اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا، عبداللہ بن عمر کی روایت سن لے، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ، تین لوگوں پہ تو جنت حرام ہے، مدمن الخمر، یہ شرابی، والعاق، اور اپنے والدین کا نافرمان، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں فحاشی اور یعنی کہ یہ پہلو موجود ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو میری فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے، یہ پتہ چلے گا قیامت کو یہ رشتوں کا۔ محمد مصطفیٰ نے تو باتیں نہ بتائیں، یہ حفصہ اور عائشہ کو تو بات سمجھ میں نہ آئی، نہیں یہ تو بندہ نیک ہی بڑا ہے، اس سے پیار لینے میں حرج کیا ہے؟ تم حفصہ سے بھی نیک ہو اور پیار دینے والا محمد مصطفیٰ سے بھی نیک ہے، جس نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ تم کہتے ہو کہ یہ فلاں جو ہے قاری صاحب ہے، یہ عالم ہے، یہ فلاں پیر ہے،
इन सारों को मोहम्मद मुस्तफ़ा पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। जो दीन लेके आए हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, ये दुनिया मालो मता है। व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, सारी दुनिया की कीमत लगा लो, नेक औरत जितनी कीमत नहीं हो सकती। इस नेक औरत को आज मुसलमानों हमने जलील किया है, इसको बाजार की जीनत बनाया है। और सिलसिला सहिया की रिवायत भी सुन लो, सिर्फ सुनो नहीं, सीने पे लिखो। अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे, दुनिया वालों एक वक्त आएगा, नासुम मिन उम्मती यरकुबून कअमसालिर रिहाल कअशबाहिर रिहाल, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसी चीजों पे सवार होंगे जैसे कजावे हैं। उस वक्त तो गाड़ियां नहीं थी, कजावों की तरह वो चीजें होंगी जिनमें से आग निकलेगी और उनमें सवारियां करेंगे। यंजिलून इंदा अबवाबिल मसाजिद, मस्जिदों के दरवाजे पे आके उन चीजों से उतरेंगे। सिनेरियो समझिए हदीस का। लेकिन जो साथ बीबियां बिठाई हुई होंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन, औरतें तो साथ होंगी लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी, चेहरा भी नजर आता है, टांगे भी नजर आती हैं, और अल्लाह की कसम जुबान जेब नहीं देती, सीने भी नजर आते हैं। फरमाया इल्अनुहुन्ना, इन पे लानत भेजो, फइन्नहुन्नल मलऊनात वहुन्नल मुनाफिकात, यही औरतें मुनाफिक मलऊन औरतें हैं जो मुसलमानों के ईमान को गदला करती है। मुसलमानों, ये राहें हैं जिससे शैतान शिकंजा डालता है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह मौजू हम अगले जुमे में बयान करेंगे, और ये बयान भी करेंगे कि इसका इलाज क्या है। दारिश, शैतान से बचने के लिए अल्लाह की कुर्बत चाहिए, किस किस को चाहिए? शैतान जिस तरह अपनी जगहों को पसंद करता है, बुरी जगहों को, अच्छी जगहों को मुसलमान को पसंद करना चाहिए कि नहीं? किस किस का ईमान है? अल्लाह आप सबको इज्जतों से नवाजे, बरकतों से नवाजे, ईमान पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। मैं सिर्फ ये बात बयान इसलिए करना चाहता हूँ, लोग शर्माते हैं, लेकिन असल बात यही है जो काम करके दिखाया जाए। ये जो मस्जिदें हैं ये अल्लाह का घर है कि नहीं? बोले, इससे बढ़ के कोई अच्छी जगह है? हदीस में आता है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसका जन्नत में घर बना देते हैं। और अनस की रिवायत को देखा जाए तो उसमें है, मस्जिदन सगीरन औ कबीरा, मस्जिद छोटी बनाओ या जामे मस्जिद बनाओ, अल्लाह जन्नत में घर बनाते हैं। और जो रिवायत मैं सुनाने के लिए बात, ये मुकद्दमा, ये छोटी सी बात शुरू की है, वो समझने की कोशिश करो। अबू ज़र रिवायत करते हैं, वलौ अद्री महफसी कतातिन, बट तितर किसी ने देखा है? चलो बट तितर नहीं देखा तो फाख्ता देखिए, जहां फाख्ता बैठती है कितनी की जगह लेती है? 1 ईंट की कि 10 ईंटों की? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नहीं जामे मस्जिद बना सकता, ना बनाए। अगर उसके पास इतनी ताकत है कि मस्जिद बन रही है, 1 ईंट भी अगर डाल देता, उस वक्त तो ईंटें नहीं थी। वहां मिसाल बयान की है, महफसी कता, बट तितर अपने घोंसले में बैठ के जो अंडा देती है मादा, इतनी जगह की तामीर कोई करवा दे, अल्लाह उसका भी जन्नत में घर बना देते हैं। कौन तैयार है? हमारी जमात के भाई इस वक्त मौजूद हैं, मस्जिद बना रहे और बरामदा बाकी है। कौन साथी इसके लिए तैयार है? कितना है जी? 2 लाख बाकी है। अल्लाह बरकतों से नवाजे। कौन तैयार है इसके लिए? कभी ना ये सोचो कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं या 20 हैं। अल्लाह की रिजा के लिए सहाबा ने माल पेश किया। एक शख्स आया, उसने 1 खजूर उस ढेर के ऊपर रख दी। कहा, ये 1 खजूर रखने वाला जो है ना, इसने सबसे ज्यादा अजर लिया है,
تھی بھی ایک کھجور کہتا ہے اللہ قبول کر لی، میرے پاس طاقت ہی اتنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دین وہ ہوتا ہے جو عمل کر کے انسان جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سربلندی نصیب فرمائے اور ہم سب کو دینی گھرانوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں بلائے۔ ابھی نماز ہوتی ہے، بغیر کسی تعمل کے نماز کے بعد اچھے انداز سے ایک بھائی کو جمع کروا دیں تاکہ وہ اپنے بھائی تک پہنچا دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔